سبق نمبر 7 خوراک میں غذائیت ذرا یاد کیجئے۔ پچھلی جماعت میں غذا سے متعلق جو اسباق ہم نے پڑھے ان کے اعادے کے لیے سوالات۔ غذا کی ضرورت کس لیے ہوتی ہے؟ نشوونما اور توانائی کو قائم رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوراک کے کیا معنی ہیں؟ روزمرہ کی غذا میں جو غذائی چیزیں شامل ہوتی ہے ہم اسے خوراک کہتے ہیں۔ خوراک کے کم یا زیادہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ خوراک کے کم یا زیادہ ہونے کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 عمر کے لحاظ سے، نمبر 2 محنت کے لحاظ سے، نمبر 3 صحت مندی اور بیماری کے لحاظ سے۔ بتائیے تو بھلا ہماری روزمرہ کی غذا میں شامل کچھ چیزوں کے نام نیچے دیے ہوئے ہیں۔ چاول، مونگ کی آمٹی، چولائی کی اسل، گیہوں کی چپاتی، جوار کی روٹی، گوبھی کا سالن، کدو اور گاجر کا حلوہ، پیاز کے بھجیے، لہسن کی چٹنی، لیمبو کا اچار، دہی، پاپڑ۔ بڑے یا چھوٹے چمچے سے ان میں سے کون سی چیزیں نکالی جاتی ہے؟ نمبر 1 مونگ کی آمٹی، چولائی کی اسل، نمبر 3 گوبھی کا سالن، نمبر 4 کدو اور گاجر کا حلوہ، نمبر 5 پیاز کے بھجیے، نمبر 6 لہسن کی چٹنی، نمبر 7 لیموں کا اچار، نمبر 8 دہی۔ چائے کے چمچے یا اس سے بھی چھوٹے چمچے سے ہم کون سی چیزیں نکالتے ہیں؟ نمبر 1 لہسن کی چٹنی، نمبر 2 دہی، نمبر 3 لیموں کا اچار۔ اب ان غذاؤں کے 2 گروہ بنائیے۔ نمبر 1 زیادہ کھائی جانے والی چیزیں، نمبر 2 کم کھائی جانے والی چیزیں۔ زیادہ کھائی جانے والی چیزیں: نمبر 1 گیہوں کی چپاتی، نمبر 2 جوار کی روٹی، نمبر 3 چاول۔ کم کھائی جانے والی چیزیں: مونگ کی آمٹی، چولائی کی اسل، گوبھی کا سالن، کدو اور گاجر کا حلوہ، پیاز کے بھجیے، لہسن کی چٹنی، لیموں کا اچار، دہی، پاپڑ۔ آئیے دیکھتے ہیں اہم غذائی اشیاء۔ چپاتی، روٹی، چاول ہماری غذا میں روزانہ شامل رہتے ہیں۔ دوسری چیزوں کی بنسبت یہ ہم زیادہ کھاتے ہیں، اس لیے گیہوں، جوار، باجرہ اور چاول ہماری اہم غذائی اشیاء میں شامل ہیں۔ چپاتی، روٹی، چاول کے ساتھ دوسری چیزیں بھی غذا میں ہم شامل کرتے ہیں جو صحت کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کھانے میں یہ تمام چیزیں ہو تو کھانا مزیدار ہو جاتا ہے۔ غذائی اشیاء میں تنوع: ہماری غذا میں شامل دوسری تمام چیزیں کون کون سی غذائی اشیاء سے بنتی ہیں؟ جن مختلف غذائی اشیاء سے یہ بنتی ہیں ان میں سے چند کی تصویریں اور ان کے نام اگلے صفحے کے چوکون میں دیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے آپ نے کون کون سی اشیاء دیکھی ہیں؟ جن اشیاء کو آپ نہیں جانتے انہیں حاصل کر کے دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ بتائیے تو بھلا چوکون میں دی ہوئی غذائی اشیاء دیکھیے۔ ان غذائی اشیاء میں سے چوکون میں دی ہوئی غذائی اشیاء دیکھیے: انڈے، مولی، جوار، مرچ، چیکو، باجرہ، تل، مونگ پھلی، لونگ، کالی مرچ، کیری، دودھ، کریلا، کرڈئی، مرغی، لیموں، املی، ککڑی۔ ان غذائی اشیاء میں سے کن کن اشیاء کا آٹا مل سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب جوار اور باجرہ ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے: دہی، مکھن، گھی کس شے سے ملتے ہیں؟ گھی، دہی، مکھن یہ ہمیں دودھ سے ملتا ہے یا ملتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ تیل کے لیے کس شے کا زیادہ استعمال ہوتا ہے؟ تیل کے لیے تل اور مونگ پھلی کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ جانوروں کے ذریعے کون سی اشیاء ملتی ہے؟ جانوروں کے ذریعے مرغی، انڈے اور دودھ۔ کھٹی، میٹھی، تیز، کڑوی اشیاء کون سی ہے؟ لیموں، کیری۔ میٹھی اشیاء دیکھیے: چیکو۔ تیز اشیاء: مرچ، لونگ، کالی مرچ۔
اب کڑوی اشیاء کریلا۔ نمبر 6، ہم کون کون سی اشیاء کچی کھاتے ہیں؟ انڈے، املی، مولی، چیکو۔ نمبر 7، بہت کم مقدار میں کون سی اشیاء کھائی جاتی ہے؟ بہت کم مقدار میں تل، کرڈئی، کیری کھائی جاتی ہے۔ کیری موسمی پھل ہے، اس لیے اسے کم کھایا جاتا ہے۔ نمبر 8، بہت زیادہ مقدار میں استعمال ہونے والی اشیاء کون سی ہے؟ بہت زیادہ مقدار میں انڈے، دودھ، جوار، کریلا وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں ان میں فرق پایا جاتا ہے یا ان میں فرق ہوتا ہے۔ کتنا فرق ہوتا ہے؟ مختلف وجوہات کی بنا پر ہم مختلف اشیاء استعمال کرتے ہیں۔ مکھن نکالنے کے لیے دودھ کا استعمال کرتے ہیں، روٹی پکانے کے لیے جوار، باجرہ، اس کا آٹا استعمال کرتے ہیں، شے میں کھٹا ذائقہ پیدا کرنے کے لیے لیموں کا استعمال ہوتا ہے، کیری کا استعمال ہوتا ہے، میٹھی چیزیں بنانے کے لیے گنے سے حاصل ہونے والی شکر یا گڑ کا استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح غذائی اشیاء میں فرق ہوتا ہے اسی طرح لوگوں کی پسند بھی الگ الگ اور مختلف ہو سکتی ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں چند باتیں بار بار کھانے میں اور کچھ مخصوص چیزیں ہمیشہ ٹالنے کی عادت ہو جاتی ہے، لیکن غذا کے حوالے سے ہمارے جسم کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوتی ہے یا نہیں، اس طرف توجہ دینا سب سے اہم ہوتا ہے، اور یہ سب سے اہم اور سب سے ضروری بات ہے۔ جسم کی مختلف ضرورتیں پوری کرنے والے اجزاء تمام غذائی اشیاء میں کم یا زیادہ اس تناسب میں ہوتے ہیں یا اس تناسب میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ غذائی اجزاء سے ہمارے جسم کو توانائی ملتی ہے۔ توانائی مطلب طاقت۔ ہم دن بھر کئی کام کرتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ اسی طرح تنفس، سانس لینے کے عمل کو کہتے ہیں، اور انہضام، ہضم کرنے کے عمل کو کہتے ہیں۔ انہضام، ہضم کرنا، جیسے ان گنت کام جسم میں مسلسل جاری رہتے ہیں۔ ان کاموں کے لیے جسم کو توانائی درکار ہوتی ہے۔ کچھ غذائی اجزاء کی وجہ سے ہمارے جسم کی نشوونما مطلب پرورش ہوتی ہے۔ روزمرہ کاموں میں ہونے والے جسم کی جھیج کی مرمت ہوتی ہے۔ کچھ غذائی اجزاء کی وجہ سے جسم طاقتور بنتا ہے، جسم کو توانائی دینے والی اشیاء کا ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ کچھ غذائی اجزاء جسم کے مخصوص کاموں کے لیے ضروری ہوتے ہیں، مثلاً کچھ غذائی اجزاء جسم کی ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں۔ چند غذائی اجزاء کی وجہ سے جسم کو بیماریوں کے خلاف لڑنے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔ جسم کے تمام کام بخوبی انجام پانے کے لیے زیادہ پانی مقدار میں پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے جسم کے کام بہتر طریقے سے تبھی انجام پائیں گے جب ہمارا جسم صحت مند ہوگا۔ اس لیے غذا کے تمام اجزاء کا ہماری خوراک میں شامل رہنا یا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ اجزاء مختلف غذائی اشیاء میں مختلف تناسب سے ہمیں ملتے ہیں۔ ان کا غذائی تناسب مختلف ہو سکتا ہے، اس لیے ہم کو روزمرہ کی غذا میں مختلف غذائی اشیاء بدل کر شامل کرتے رہنا چاہیے۔ ایسی خوراک استعمال کرنے سے جسم کی نشوونما بہتر ہوتی ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ مخفی غذا یعنی طاقت دینے والی غذا کا استعمال کرنا چاہیے۔ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مہنگی غذائی اشیاء سستی غذائی اشیاء کی بنسبت بہت مخفی ہوتی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ سبھی مہنگی غذائی اشیاء زیادہ مخفی ہو یہ ضروری نہیں، اسی طرح سبھی سستی غذائی اشیاء کم مخفی ہوتی ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اس پہلو پہ روشنی ڈالی جائے گی۔